وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیوں، دین کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات میں لکھا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ ایسی زندگی بسر کرتے تھے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تھے، رونے والے ہوتے تھے، آخرت کی فکر رکھنے والے ہوتے تھے. کل ہم نے متقین کی کچھ صفات سنی، انہی میں سے بقیہ کچھ صفات ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا ہے. متقین کی کچھ صفات کل ہم نے سنا تھا. متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، جو مال اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. مفسرین نے لکھا ہے کیونکہ خرچ کرنے کے بعد اکثر وہ بیشتر آدمی اترانے لگتا ہے کہ ہم اتنے خرچ کرنے والے ہیں، اتنے لٹانے والے ہیں، مال کا بھی تکبر آ جاتا ہے. تو اللہ نے قرآن کی جو آیت استعمال کی ہے کہ تم خرچ کرتے ہو لیکن دیا ہے تمہیں ہم نے. مما رزقنا جمع کا صیغہ ہے، جو روزی ہم نے تمہیں دی ہے مال کی شکل میں، دولت کی شکل میں، یا کسی اور چیز کی شکل میں، علم کی شکل میں. علم والوں کو بھی تکبر نہ ہے. مولوی صاحب تکبر کر رہے کہ میرے اتنا کوئی جاننے والا نہیں. تو علم کے دینے والے بھی اللہ، مال کے دینے والے بھی اللہ. تو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرتے ہو. پتہ چلا کہ ہمارے پاس ہماری پراپرٹی خود کی کچھ نہیں ہے، سب کس کا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. جب اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ جہاں دینے کے لیے کہہ رہے ہیں وہاں دے دے، یہ اس کی خوش نصیبی ہے. اس لیے صحابہ دینے کے بعد روتے تھے، دینے کے بعد خوش نہیں ہوتے تھے کہ ہم دے دیے، بلکہ دینے کے بعد روتے تھے یہ کہ اللہ اس کو قبول بھی کر لے. تو نے کہا تو ہے دینے کا، ہم نے دے بھی دیا. اب روتے تھے اس بات کو لے کر کہ اس کو تو قبول بھی کرا لے. پرانے زمانوں کے مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ وہ اعمال کرنے کے بعد اس کے قبول کرانے کی زیادہ فکر کرتے تھے. ہمارے اس زمانے میں مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اعمال کرنے پر اتفاق کر لیتے. نماز پڑھ لی، تراویح پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، الحمدللہ. اس کی فکر نہیں کرتے کہ اللہ اس کو قبول بھی کر لے. جو عمل قبول ہوگا اس پر ثواب ملے گا، جو عمل قبول نہیں ہوگا اس پر ثواب نہیں ملے گا. تو ہم یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمارے روزے بھی قبول کر. ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے، تعمیر سے فارغ ہو رہے، تعمیر کرتے کرتے دعا کر رہے ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے اس محنت کو، اس تعمیر کو، آپ کی اس حکم کو قبول کر لیں. تو ہم اردو میں کریں یا عربی میں کریں، یہ دعا بار بار کریں کہ روزانہ کریں. تراویح کے بعد بھی اے اللہ 1 ڈیڑھ 2 گھنٹے کھڑے رہے، اس کو قبول کر لیں. پیر دکھ رہے تھے، اس کو قبول کر لیں. بھوک کی حالت میں، روزے کی حالت میں دنیاوی کام انجام دے رہے تھے، افطار کے وقت دعا کریں کہ اللہ اس کو قبول کر لیں. تو اعمال کرنے سے زیادہ اس کے قبول کرانے کی فکر کرنی چاہیے. بہرحال و متقین کی کچھ صفات باقی رہ گئی تھی. 3 کا بیان ہو چکا. چوتھی چیز والذین یؤمنون بما انزل الیک. متقین فرمایا وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں نبی جی اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ طرز اس لیے اپنایا کہ مکے کے اندر جس وقت حضور کو نبی بنا کر مبعوث
کیا گیا تو دو قسم کے لوگ تھے آپ پر ایمان لانے والے. دین کی دعوت شروع ہوئی، پہلی قسم ایمان لانے والوں کی وہ تھی جو پہلے مشرک تھے. صحابہ تمام کے تمام پہلے کیا تھے؟ کوئی شرک کرنے والا تھا، کوئی کسی گناہ میں تھا. حضور کی محنت سے، حضور کی دعوت سے اسلام میں آئے. تو ایک ایمان لانے والے لوگ وہ تھے جو پہلے مشرک تھے، اور دوسرے ایمان لانے والے وہ تھے جو پہلے اہل کتاب تھے، یعنی یہودی تھے یا عیسائی تھے. تو ان کا بھی دل رکھ دیا قرآن نے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور جو آپ سے پہلے کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہ بڑے پیغمبر جن پر کتاب نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پچھلی کتابوں پر ایمان رکھے. آپ نے بچپن میں ایمان مفصل پڑھا ہوگا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر بھی، فرشتوں پر بھی، اور اللہ کی جتنی کتابیں ہیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لاتے پچھلی کتابوں کا انکار کر دیا تو وہ مسلمان ہی نہیں. اس لیے مسلمان کا فرض ہے کہ وہ جیسے قرآن پر ایمان رکھتا ہے پچھلی کتابوں پر بھی یہ ایمان رکھے کہ سب آسمانی کتابیں ہیں، برحق ہیں، لیکن اب اس پر عمل نہیں کریں گے، عمل کریں گے قرآن پر. اس لیے کہ گزشتہ امتوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا. مالدار کا مسئلہ آیا تو اس کو ڈسکاؤنٹ مل گیا، غریب کا مسئلہ آیا تو اس پر کوڑے لگ رہے. قرآن کو اللہ نے محفوظ کر دیا. ساری دنیا کی طاقتیں قرآن میں تحریف کرنے کے پیچھے پڑی ہوئی. کوئی تفسیر میں تحریف کر رہا، کوئی لفظوں میں تحریف کر رہا، لیکن کر نہیں پا رہا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے چوکیدار بیٹھا دی علماء کی شکل میں. وہ ہر چاروں طرف سے حفاظت کر رہے قرآن کی، غلط تفسیر سے بھی حفاظت کر رہے، قرآن کے الفاظ غلط اس کی بھی حفاظت کر رہے. اس لیے قرآن میں قیامت تک رد و بدل نہیں ہو سکتا. تو ہم قرآن پر ایمان بھی لاتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، لیکن دوسری جو پہلی کتابیں گزری ہیں اس پر مسلمانوں کے لیے صرف ایمان لانا ضروری، عمل اس پر نہیں کریں گے. اس لیے جس کے پاس قرآن ہے وہ دوسری طرف دیکھے ہی نہ عمل کے لحاظ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشہور واقعہ ہے، تورات کے اوراق اٹھا کر لا رہے ہیں، اچھی باتیں نظر آ رہی. حضور نے دیکھا کہ حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات کے اوراق ہے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اس میں بڑی اچھی باتیں لکھی ہوئی. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے لال ہوتے جا رہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا کہ عمر کیا کر رہے، تم دیکھ نہیں رہے حضور کا چہرہ کتنا لال ہو گیا. تب حضور نے فرمایا کہ اب اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو وہ تورات پر عمل نہیں کریں گے، قرآن پر عمل کریں گے. ساری اچھی باتوں کا مجموعہ قرآن ہے، سارے اچھے اخلاق کا مجموعہ قرآن ہے، ساری کامیابی کا مجموعہ قرآن ہے. تو اس لیے فرمایا جو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وما انزل من قبلک پر مفسرین نے لکھا ہے میرے اور آپ کی یاد رکھنے کی ہے. ہم نے بھی 2-3 دن پہلے عرض کیا تھا کہ فتنے بڑے چل رہے ہیں، اسی لیے اللہ دعا کرا رہے کہ سیدھے راستے پر چلا. اس میں سے ایک بھیانک فتنہ جو ہے جو آدمی کو کافر بنا دیتا. کیا بنا دیتا؟ کافر بنا دیتا. وہ فتنہ یہ ہے حضور کی نبوت کے بارے میں شک و شبہ کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مان لینا. دو باتیں ہیں، دونوں کے ساتھ ہی لگانا پڑے گا، ہی لگانا پڑے گا. ایک اللہ ہے تو اللہ ہی ہے. اگر اللہ بھی ہے بولیں گے تو شرک ہو گیا. جتنے دنیا کے دوسری قوم والے ہیں جو ہمارے ملک ہندوستان کے لے لو، غیر مذہب غیر مسلم، وہ کیا بولتے ہیں اللہ بھی ہے ہمارے بھگوان بھی ہے، ہم بھی ان کے ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں. صحیح بول رہے تو یہ شرک ہے. مسلمانوں کو یہ سکھلایا نہیں اللہ ہی ہے، باقی نہیں ہے کچھ بھی. اسی کے دلائل ہیں قرآن میں بھرے ہوئے. تو ایک تو اللہ کے ساتھ کہ اللہ ہی ہے، دوسرے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری پیغمبر میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ اس زمانے میں جو نیا فتنہ آیا قادیانیوں کا، اور اس سے نیا فتنہ آیا شکیل بن حنیف کا، وہ یوں کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ حضور کو بھی نہیں چھوڑتے اور نیا ملا دیتے، نئے نئے لڑکے، نئے نئے کچھ دیندار وہ ان کے بہکاوے میں آ جاتے، بہکاوے میں گئے تو یہ نہیں ہوا کہ گمراہ ہوئے، فتویٰ ہے کہ وہ فوراً اسلام سے خارج ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ آپ کی نبوت میں جس نے شک کیا وہ بھی کافر ہے، جس نے آپ کی نبوت کے ساتھ کسی اور کو ملایا وہ بھی کافر ہے۔ اس کے سارے اعمال اللہ تبارک و تعالی ضائع کر دیتے ہیں، عکارت کر دیتے ہیں۔ وہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اس آیت میں ہے جو پہلے ہی صفحے پر لکھا ہوا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہ قبل کے معنی عربی کے اندر آتے پہلے۔ علماء نے لکھا کہ اگر حضور کے بعد بھی کچھ ہوتا نا تو اللہ اس میں ایک لفظ بڑھاتے، وہ لوگ ایمان لاتے آپ سے پہلے والی چیز پر بھی اور بعد والی چیز پر بھی، کیونکہ آپ کے بعد اب نبی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نئی کتاب بھی نہیں ہے، اس لیے اس لفظ کو آپ نے قرآن میں کھول کر دیکھنا، وہاں اتنا ہی لکھا ہو من قبلی، آپ سے پہلے۔ علماء نے فرمایا کہ آپ کے بعد نہ نبی ہے نہ نئی کتاب ہے، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا، جو بھی یہ کہے گا کہ مجھ پر وحی آتی وہ بھی جھوٹا۔ تو مسلمانوں کو، خود کو، اپنی اولاد کو اس سے بچانے کی ضرورت۔ تو متقین کی چوتھی صفت یہ ہوئی کہ وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور قرآن سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ پانچویں صفت بیان فرمانی وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ حالانکہ اس کا بیان غیب کے اندر آ گیا تھا، آخرت کا۔ متقین کی پانچویں صفت اس رکوع میں بیان فرمائی ہے کہ وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت کا بھی یقین کرتے ہیں۔ یہاں یقین کا لفظ ہے یوقنون، شک نہیں کرتے اس کے بارے میں کہ مرنے کے بعد ہے یا نہیں ہے، کنفیوز نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اللہ نیکیوں کا بدلہ دے گا کہ نہیں دے گا، برائیوں پر سزا دے گا کہ نہیں دے گا، ایسا شک نہیں ہے۔ وہ متقین، وہ ایمان والے جس کا مطالبہ ہے کہ تم بھی متقی بن جاؤ، ان کی یہ صفت ہے کہ وہ یقین کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی ہے۔ آپ نے روزے کی آیت پڑھی ہوگی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ ہمارے پورے مہینے کے روزے رکھانے کے پیچھے مقصد بھی یہی ہے کہ تم بھی متقی بن جاؤ، اور متقی بننے میں، تقوی کے حاصل کرنے میں روزے کو بڑا دخل ہے۔ تو میں نے وہ متقی بنا کر ان کی یہ صفات بیان فرمائی، یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ آخرت کا عقیدہ، مفسرین نے لکھا ہے کہ عقیدہ اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں عقیدے ہیں، اس میں سے ایک عقیدہ ہے آخرت کا۔ تمام عقائد کے اندر سب سے اہم عقیدہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ آخرت کا ہے۔ جس کا آخرت کا عقیدہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس کی زندگی اتنی ہی دین اسلام پر آتی جائے گی، اس کے دل میں اتنا ہی خدا کا خوف آتے جائے گا، اتنا ہی ڈرے گا کہ بھئی مجھے تو مرنا ہے، ایک آخری دن بھی ہے، مہینے کے آخر میں جیسے حساب ہوتا، لیا جاتا، تو اس کو معلوم ہے کہ آخر میں سیٹ صاحب، مالک، فلاں صاحب پوچھیں گے، یقین ہے اس کو تو ڈرتا، ڈیوٹی برابر دیتا۔ تو مسلمان کی صفت یہ کہ ایک آخری دن ہے جس کا یہ عقیدہ مضبوط ہوگا، وہ چوری نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، لوگوں کو ناحق ستائے گا نہیں، اپنی بیوی کو ستائے گا نہیں، والدین کے حقوق ادا کرے گا۔ سارا دین اس آخرت کے عقیدے میں جمع ہو جاتا ہے۔ جس کا آخرت کا عقیدہ مضبوط، اس کے اعمال خود بخود درست ہوتے جائیں گے۔ میرے اور آپ کے اعمال جو خرابی کی طرف جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا آخرت کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، ڈرتے نہیں ہم۔ آپ صحابہ کی سیرت اٹھا کر دیکھیں گے، ابو بکر سے لے لو چھوٹے صحابی تک، کیا بولا کرتے تھے؟ کاش میں مٹی ہوتا، کاش درخت کا پھل ہوتا کوئی کھا لیتا، کاش میں گھاس ہوتا۔ کیوں؟
اسی لیے کہ جب مرنے کے بعد اٹھوں گا تو اللہ کو کیا حساب دوں گا، میرا کیا بنے گا. وہ آخرت کا عقیدہ مضبوط تھا، وہ بے چین کر دیتا تھا بڑے بڑے صحابہ کو جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی. ہم کو تو کوئی بشارت نہیں ملی، پھر بھی بے چینی کہیں نظر نہیں آتی، آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نہیں ٹپکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان عذاب ربک لواقع سورہ طور کے اندر ہے، ایک مرتبہ یہ آیت پڑھی ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. یہ پڑھنا تھا کہ حضرت عمر بخار آ گیا، بے چین ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، اور اتنی خطرناک اثر پڑا اس آیت کا ان عذاب ربک لواقع کہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہوگا. لکھا ہے کہ حضرت عمر بیمار پڑ گئے. آپ اندازہ لگاؤ، قرآن سن کر بیمار ہو گئے. کیوں؟ وہ آخرت کے غم کی وجہ سے لوگ عیادت کے لیے آنے لگے، حضرت عمر کے حال پوچھنے لگے کہ حضرت خیریت سے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا خیریت سے نہیں، بس ایک بات کا غم ہے. اللہ سے دعا یہ ہے کہ جب میدان محشر میں حساب کتاب ہو، آخرت کا دن ہو، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس اللہ برابر سرابر کا مسئلہ کر دے. ہم اپنے اعمال کی جزا، ہم اپنے اعمال کا بدلہ بھی نہیں چاہتے کہ میں نے بہت روزے رکھا، بہت نماز پڑھا، بہت جہاد کیا، اللہ مجھے اس کا بدلہ دے، یہ بھی نہیں چاہتے. ہم تو بس اللہ سے اتنا چاہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں کچھ دے بھی مت، معاف کر دے، پکڑ بھی مت کر، دے مت اور پکڑ بھی مت کر، برابر سرابر مسئلہ کر دے. اتنا خوف خدا. عثمان کا واقعہ مشہور ہے، قبرستان جاتے رونے لگتے. کیوں؟ وہی آخرت کی وجہ سے کہ آخرت، قبر کو دیکھ کے اس لیے روتے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل. کیا ضرورت تھی حضرت عثمان کو رونے کی؟ وہ تو بخشے، ان کی تو ان کے بارے میں بشارت ہے کہ جنتی ہے، لیکن پھر بھی اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. ہماری کبھی نہیں ہوتی. حضرت علی رضی اللہ عنہ بے چین ہو جاتے آخرت کو سوچ کر. لوگوں کو اپنے خطبوں میں بعض مرتبہ نصیحت کرتے کہ دیکھو، دو کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا. آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے مت بنو. فإن اليوم عمل ولا حساب. آج تو کام ہی کام ہے، حساب کوئی نہیں. وغدا حساب ولا عمل. لیکن کل جب آئے گا آخرت کا دن تو کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. کونوا من ابناء الآخرہ. بیٹا رہتا نا، ایک باپ کے دو بیٹے ہو سکتے، ایک باپ کے دو بیٹے ہو سکتے، لیکن ایک بیٹے کے دو باپ ہو سکتے تھے؟ ایک بیٹے کے دو باپ نہیں ہو سکتے نا. ایسے ہی فرمایا کہ تم یا تو دنیا کے بیٹے بنو یا آخرت کے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے بھی ہیں اور آخرت کے بھی پتہ چلے کہ تمہارے دو باپ ہیں. ایسا نہیں چلے گا. آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے نہیں. جو دنیا کے بیٹے ہوتے ہیں وہ آخرت والوں پر ہنستے ہیں. کیوں ہنستے ہیں؟ بعض مرتبہ آخرت والوں کے پاس مال نہیں ہوتا، فقراء ہوتے ہیں، غرباء ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں. دنیاوی تعلیم ان کو معلوم نہیں ہوتی ہے، اور جن کے پاس دنیاوی تعلیم ہے، مال بھی ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں، وہ ان پر ہنستے ہیں. وہ اس لیے ہنستے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی غلطی میں. دنیا کے بیٹے بن گئے تو آخرت کے بیٹوں پر ہنس رہے، لیکن کل جب قیامت قائم ہوگی تو یہ جو آخرت کے بیٹے تھے یہ دنیا کے بیٹوں پر ہنسیں گے. دو باتیں ہیں، دنیاوی تعلیم، دنیاوی چیزیں، دنیاوی ہنر، اس سے منع نہیں ہے، لیکن اس کو سیکھ کر اس کے آنے پر گھمنڈ کرنا اور جس کے پاس نہیں ہے ان کو حقیر سمجھنا، یہ منع ہے. یہاں امت پریشانی میں مبتلا ہے. جیسے بعض علماء کو کچھ نہیں آتا لیکن دین کے بارے میں سب آتا. میں نے ایک مرتبہ عرض بھی کیا تھا، دیوبند کے بڑے عالم، تو ان کا بیٹا کیا کرتا تھا، ان سے سائیکل میں پیٹرول ڈالنے کے پیسے لیتا تھا. کہ آپ کو سائیکل میں پیٹرول ڈالنا ہے، دو نیا نیا دوڑتا وہ دیتے تھے. بہت دنوں کے بعد ان کو معلوم پڑا کہ حضرت حجرے سے باہر بھی نکلو. تو بہرحال نہیں تھا، ان کو نہیں ضرورت تھی دنیاوی علم کی، اس نے حاصل نہیں کیا تو اس کا مطلب کہ ناکام نہیں. صحابہ کے بارے میں لکھا ہے، ایک جگہ فتح ہوئی اور مانڈے والی روٹی، رومالی روٹی ملی، تو دیکھ رہے اس کو کیا ہے، ہاتھ صاف کر رہے.
نہیں معلوم تھا دنیا کے بارے میں زیادہ، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ دنیا معلوم ہونا ہی ضروری، اصل اور ضروری چیز وہ آخرت ہے، آخرت کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ تم دنیا کے بیٹے مت بنو، آخرت کے بیٹے بنو۔ آج عمل کا دن ہے، کر لو جتنا کرنا ہے، کل حساب کا دن ہے، عمل کا نہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، قبرستان کے پاس سے جا رہے ہیں، دیکھا ایک قبر ہے، پہلے لوگ ڈرتے نہیں تھے، اب تو شب برات میں جاتے، باقی سال بھر نہیں جاتے۔ آج بولو جانے کا تو جائیں گے نہیں، کوئی ڈر لگتا قبرستان میں، لائٹ بھی نہیں ہے۔ پہلے جو اللہ والے ہوتے تھے جاتے تھے قبرستانوں میں، ایسے موقع پر جاؤ جب دل میں ہیبت پیدا ہو، وہاں جانا ہے سب کو۔ تو اللہ والے گئے قبرستان کے پاس، وہاں دیکھا قبر ہے، کیا سوچی، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، تلاوت کری، اور قبر والے کو ثواب بخش دیا کہ اللہ اس کو میری اس نماز کا، اس عبادت کا ثواب عطا فرما۔ اس کے بعد وہاں بیٹھ کے تھوڑی دیر ٹیک لگا کر نیند لگ گئی۔ جب نیند لگی تو صاحب قبر وہ ان کے خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ بڑا زمانہ گزر گیا، قرآن کی تلاوت نہیں سنی تھی، آج آپ نے سنائی۔ پھر اس کے بعد جو آخر میں عرض کیا وہ یاد رکھنے کی بات ہے، فرمایا ہم سب جانتے ہیں لیکن اب کچھ کر نہیں سکتے، اور تم سب کچھ کر سکتے ہو لیکن جانتے نہیں۔ قبر میں جانے کے بعد سب کھل جاتا، کیا حقیقت ہے اور کیا غلط ہے، لیکن وہاں آدمی عمل نہیں کر سکتا۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ اس قبر میں جانے سے پہلے عمل کر لو، تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کیا حق ہے، کیا غلط ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، رسول کی اتباع کیسے کرنا چاہیے، قرآن کے فرمان پر کیسے عمل کرنا چاہیے، دنیا کو کیسے دل سے نکالنا چاہیے، آخرت کی محبت کیسے دل میں بسانا چاہیے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن اب آخرت والے عمل نہیں کر سکتے۔ اور تم کر تو سب سکتے لیکن ابھی جانتے نہیں۔ وہ اللہ نے بتلایا ہے قرآن کے اندر، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ ایمان والے، یہ حقیقی متقی وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، وہاں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ منہ دکھائی کی رسم اللہ کے سامنے بھی ہوگی۔ لڑکی لڑکا دیکھنے آتے نا، کتنا میک اپ کرتے دونوں، کیوں؟ منہ دکھائی کی رسم ہے، پتہ نہیں محبوب کو پسند آتا کہ نہیں، تو اس لیے سارا عیب چھپا لیا میک اپ کر کے، سامنے والے کو پسند آ گیا۔ تو ہم بھی اعمال کا میک اپ کر لیں گے، اعمال کا میک اپ کر لیں گے، وہ منہ دکھائی کی رسم جو اللہ کے سامنے ہوگی، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ منہ دیکھیں گے، کیا خوبصورت نظر آ رہا، کامیاب، یا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، اللہ کو پسند آ گئے، میرا اور آپ کا کام بن جائے گا۔ اسی کے لیے ساری محنت ہے، اسی کے لیے روزہ، اسی کے لیے جماعت، اسی کے لیے نماز، اسی کے لیے قرآن کی تلاوت، کہ اللہ کو میرا چہرہ پسند آ جائے اور اللہ یہ کہتے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ پوری صفات قرآن نے بیان کی، فرمایا جن میں یہ ہے نا وہ ہے ہدایت پر۔ بول رہے تھے نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھ لو یہ صفات، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح عربی کا ایسا لفظ ہے جس کا اردو کے اندر مکمل ترجمہ ہی نہیں بنتا، اکثر جگہ اس کا ترجمہ یوں لکھا ہوتا ہے کامیاب ہونے والے۔ کامیاب تو دنیا میں بھی ہو جاتے ہیں امتحان کے ذریعے، کامیاب مال حاصل کرنے کے ذریعے، لوگ سمجھتے کامیاب ہو گیا، نہیں۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ فلاح کے معنی یہ ہے ہر تکلیف دور، ہر تمنا پوری ہو گئی، ہر تکلیف دور ہو گئی، ہر تمنا پوری ہو گئی، اس کو کہتے ہیں فلاح۔ اور دنیا میں ایسا ہو نہیں سکتا، دنیا کے بڑے سے بڑے مالدار کے پاس جاؤ، کچھ نہ کچھ تمنا باقی ہے، کچھ نہ کچھ آرزویں باقی ہے، وہ ہر تمنا پوری کہاں ہوگی؟ جنت کے اندر۔ تو
تو فرمایا یہ متقی لوگ ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی مرنے کے بعد جتنی ان کی چاہتیں ہوں گی، جتنی ان کی تمنائیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب پوری کر دے گا۔ بیوی کی تمنا بیوی، لڑکی کی تمنا لڑکی، جنت کی تمنا جنت، پیسوں کی تمنا پیسے، خوشی کی تمنا خوش، جس چیز کی تمنا کرے گا سب مل جائے گا۔ کس کو؟ یہ تو فلاح کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے۔ اس لیے ہم سب مل کر کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ قرآن جس چیز پر مجھے اور آپ کو لانا چاہتا ہے، ہم سب محنت کر کے اور اللہ سے دعائیں کر کے اس چیز پر آ جائے، یعنی تقوی پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو تقوی والی زندگی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔